دیکھیے، چاند رات کی جو فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ چاند کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام ملنے والی رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے موسوم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ ملتا ہے۔ دوسری فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، عبادت میں رات گزاری، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں خرچ کرے، نماز میں، تلاوت میں، ذکر و دعا میں خرچ کرے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل کبھی نہیں مردہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشتناک دن میں جب کہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر چہار جانب دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق تعالی شان ہو اس کو نعمت والی پرسکون اور پرسعادت زندگی سے اسے سرفراز فرمائیں گے۔ تیسری فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو آدمی 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 4 رات کون سی رات ہے؟ پہلی رات 8ویں ذی الحجہ کی رات، دوسری 9ویں ذی الحجہ کی رات، تیسری 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات، یعنی ہم جس کو چاند کی رات کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں 5 راتیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے 4 راتیں تو وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور 5ویں رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے گا، اللہ رب العالمین اس پر اپنا خاص انعام نازل فرمائیں گے، اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پورے سال میں صرف ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا کوئی مشکل، کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کی مصلحت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے۔ پہلی رات جمعہ کی رات ہے، دوسری رجب کی پہلی رات ہے، تیسری شعبان کی 15ویں رات ہے، اور چوتھی اور 5ویں رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی رات کی کتنی فضیلت ہے اور کس قدر اہم رات ہے، مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کی فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ اس مبارک رات کو طرح طرح کی فضولیات اور فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی بے شمار لوگ بازار کی طرف چلے جاتے ہیں، بازار کا رخ کر لیتے ہیں، اور رات کا بیشتر حصہ وہ بازاروں میں برباد کر دیتے ہیں، جہاں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے حیرت زدہ بات تو یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اس رات کو لہو و لعب اور سامان کو خریدنے میں برباد کر دیتے ہیں، چوری خریدنے میں، میک اپ کا سامان خریدنے میں اور دیگر ضروریات کو خریدنے میں رات کو برباد کر دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اگر اس مبارک رات میں نیک کام کی توفیق نہ ہو تو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ غلط کاموں میں لگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آرام کرے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے ہمارے نوجوانوں کے اوپر کہ آج کی رات کو لہو و لعب میں، فضولیات میں،
شاپنگ کرنے میں، محلے کو سجانے میں، سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور عبادت کا تو تھا ہی پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ خیر، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔